درست ہے. تو جیل میں آپ کو ماشاءاللہ دیسی گھی کی خوشبوئیں بھی آتی تھیں. آپ نے ماشاءاللہ یہ بھی بتا دیا کہ عمران خان ذوق کے کچھ بھی نہیں ہے پارٹی کے باہر جو واغل ہے وہ. اس کنٹروورسی میں جانے کی کیا ضرورت تھی آپ کو؟ نہیں میں کوئی کنٹروورسی میں نہیں گیا. بالکل نادر بھائی یہ بالکل آپ دیکھ لیں, میں نے 21 دسمبر 2025 کو جو لیکچر دیا اس میں نے اشارتاً بھی کسی بات کا ذکر نہیں کیا, حالانکہ وہ میرا ایک سمجھ لیں بیانیہ تھا نکلنے کے بعد, جو آلموسٹ کوئی 6.5-7 لاکھ لوگ وہ ویڈیو دیکھ چکے ہیں, بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگ 2 چینل کے اوپر ہم نے اپلوڈ کی تھی, اور اس کے جو کلپس ہیں ملینز آف پیپل تک پہنچے. تو میرا کوئی ارادہ نہیں تھا. یہ تو بھٹی صاحب جب پوڈ کاسٹ کرنے آئے تو وہاں پہ لوگ گواہ ہیں کہ میں نے ان کو کہا تھا یار خدا کے لیے خان صاحب کا سلسلہ آپ نے نہیں چھیڑنا, میں نے آپ کو تو بتایا ہے, اور اس طریقے سے اپنے ٹیم ممبرز کو بھی بتایا. ظاہر ہے ہمارے ٹیم ممبرز میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی ہیں, نون لیگ کے لوگ بھی ہیں, سب لوگ جاننا چاہتے تھے. اور جب میں اندر تھا تو بڑی افواہیں تھی کہ جی میری خان صاحب سے کوئی ملاقات ہوئی. وہاں اس طریقے سے ملاقات تو نہیں انٹریکٹلی ہو سکتی جب تک کہ اس وقت جو انتظامیہ ہے اڈیالہ کی وہ کوئی ملاقات نہ کروائے. وہ بھی اس طرح نہیں کسی کی کسی کے ساتھ ملاقات کرواتے, الا یہ کہ کوئی رشتہ داری کا معاملہ ہو یا کوئی اور معاملہ ہو. تو میں نے تو یہ بات ڈسکس بھی نہیں کرنی تھی. میں نے بھٹی صاحب کو بھی ریکویسٹ کی تھی کہ پلیز آپ نے ڈسکس نہیں کرنا, تو مسکرا کے کہتے ہیں نہیں جی میں نے پوچھنا تو ہے. تو میں نے کہا چلے ٹھیک ہے پھر میں تھوڑی سی گفتگو کر دوں گا اگر وہ بھی آپ کی وجہ سے, ادروائز میں نے تو خود نہیں کرنی تھی. میں نے ابھی تک جو ہے کوئی ویڈیو اس کے اوپر ریکارڈ نہیں کروائی ہے. ریحان طارق صاحب نے بھی وہ بھٹی صاحب کی وجہ سے پوچھ لیا, شاہ زیب خانزادہ نے پوچھ لیا, تو میں نے بیان کیا. اور اس میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے کہ جس میں نے کوئی کسی خاص جماعت کی لائن لینے کی کوشش کی ہو. میں نے بالکل اللہ کو عالم و ناظر جانتے ہوئے کوشش کی. یہ کہا جاتا ہے کہ بیسیکلی آپ نے اسٹیبلشمنٹ کی لائن, کیونکہ ثاقب بشیر ہے سینئر صحافی, آپ جانتے ہوں گے, اسلام آباد ہائی کورٹ کا ورک کرتے ہیں اور موسٹلی اڈیالہ بھی جاتے ہیں. خان صاحب کی وہ جو ہیئرنگ ہوتی ہے مختلف مقدمات کی اس کو سنتے ہیں. وہ جو آپ کا وقوع بتا رہے ہیں وہ کہتے ہیں بالکل بھی ایسی کوئی چکی اس کے آس پاس نہیں ہے کہ جہاں پر آپ رہتے ہیں. ثاقب بشیر بیچارے کو کیا پتا, ثاقب بشیر کو میں سنتا رہا ہوں اندر بھی 92 نیوز پہ آتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو تحقیق کرنے کی توفیق دے. اس بیچارے کو کیا پتا, ان لوگوں کو کوئی کراس کرنے دیتا ہے وہاں, یہ کہاں ملاقات کر کے آتے ہیں. ملاقات کی تو جگہ ہی الگ ہے. میں آپ کو گوگل میپ سے بتا سکتا ہوں کہ ملاقات والی جگہ کتنی دور ہے چکیوں سے. ثاقب بشیر صاحب سے میں یہ کہوں گا کہ آپ اللہ سے ڈریں اور اتنے بڑے دعوے نہ کریں میرے بھائی. اللہ نہ کرے کہ آپ کو چکیوں میں لے کے جایا جائے, آپ کو کیا پتا. ٹھیک ہے, ایون خان صاحب کو جو رشتہ دار ملنے جاتے ہیں ان کو بھی نہیں پتا. ثاقب بشیر کو تو چھوڑ دینا, ثاقب بشیر تو شاہی کوئی نہیں ہے علیمہ خان کے مقابلے پہ, جو ہماری آنٹی ہیں. آنٹی میں اس لیے بول رہا ہوں کہ میرے والد کی عمر کی ہے وہ. تو آنٹی علیمہ نے جو بات کی ہے وہ انہوں نے تو میری تصدیق کر دی ہے. ہاں جی, آپ علیمہ بھی کہہ سکتے ہیں. ہاں نہیں آپا کیوں کہوں جی, میرے والد کی عمر کی ہے, بلکہ میرے والد سے بھی 1 سال بڑی ہوگی وہ. اچھا, تو میں نے اپنے والد کو تو ناراض نہیں کرنا نا. تو وہ آنٹی علیمہ جو ہیں وہ انہوں نے تو میری تصدیق کر دی ہے کہ ہمارے بھائی نے ہمیں بتایا, ہم تو اندر نہیں گئے ہیں. ثاقب بشیر صاحب روحانی طور پہ پھر گئے ہوں گے کہیں کسی صوفی بزرگ کے پشت پہ سوار ہو گئے, اور ان لوگوں کو کہاں کوئی اندر جانے دیتا ہے. سارے کہانیاں کرواتے ہیں, عمران خان کی جو چکی ہے اس کے بالکل برابر ہی وہ جو ایک بڑا ہال ہے اسی کو کمرہ عدالت بنایا ہوا ہے, اور جو ساتھ 3-4 بیٹھے ہیں. بالکل ایسا نہیں میرے بھائی. خان صاحب جو ہے وہ اپنی چکی سے لے کے اس ہال تک کیسے آتے تھے, ایک کیری ڈبے میں بیٹھ کے. اور چکیاں بالکل اللہ کے بندے وہ مشہور چکیاں ہیں. میں پورا اڈیالہ, ظاہر ہے میں انجینئر ہوں میرے بھائی, اور یہ تو میرا اپنا نقشہ پتہ ہے. علی بھائی کیری ڈبے میں بٹھا کے لے کے آتے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ کیری ڈبے میں بٹھا کے ملاقات کے لیے لے کے آتے ہیں. ایک باقاعدہ آفس بنا ہوا ہے سپرنٹینڈنٹ کے کمرے کے ساتھ, جو صرف خان صاحب کے لیے کھلتا ہے, جہاں پہ ان کی ملاقات کروائی جاتی ہے جو ہے وہ آنٹی بشرا بی بی کے ساتھ بھی اور آنٹی علیمہ کے ساتھ بھی. وہ کمرہ ہے باقاعدہ, اور وہ کمرہ بھی میں نے دیکھا ہوا ہے. وہ کمرہ لاک ہوتا ہے عام دنوں کے اندر, اس کو کھولا جاتا ہے. میں آپ کو دوبارہ اس طرف آؤں کہ یہ جو بیچارے صحافی بیٹھ کے اپنے ڈالرز کے چکر میں, آپ کو تو میں اس میں شمار نہیں کرتا, ان بیچاروں کو تو کسی نے اڈیالہ کے اندر اس پورشن میں گھسنے میں نہیں دینا جہاں پہ چکیاں. بھائی وہاں پہ کوئی جا ہی نہیں سکتا, اتنا اسٹرکٹ ایس او پی ہوتا ہے, اس کے باہر تالے لگے ہوئے ہوتے ہیں. آپ کبھی میرے پاس آئے نا تو میں آپ کو ایریل ویو جو ہے نا گوگل میپ کے ذریعے بتاؤں گا کہ یہ راستہ ہے جا رہا ہے, اور پھر ان سارے صحافیوں کا کیا بچے گا. یار یہ لوگ اللہ سے بھی نہیں ڈرتے ہیں کہ انہوں نے چھوٹی سی, یعنی وہ جس کو کہتے ہیں نا وہ پاؤ یا چھٹانک ہلدی لے کے تو انہوں نے پنساری کی دکان کھول لی ہے. میں اندر سے ہو گیا ہوں, میرے پاس سارا نقشہ موجود ہے گوگل میپ کے ذریعے, کیونکہ بسا اوقات جب مجھے ملاقات کے لیے لایا جاتا تھا تو میں تھا حوالاتی, میں قیدی نہیں تھا. قیدیوں کی ملاقات اندر ہوتی ہے, حوالاتیوں کو باہر لایا جاتا ہے. خان صاحب کو بھی اصولاً جو ملاقات ہونی چاہیے نا
وہ ان کی چکی تک لے کے جانا چاہیے. لیکن جو کہ ایکس پرائم منسٹر ہے انہیں پروٹوکول دیا جاتا ہے, ان کو کیری ڈبے میں بٹھا کے اس کمرے تک لایا جاتا ہے. ادروائز باہر جو ہے وہ صرف حوالاتی آتے ہیں اس میٹنگ والے. پروٹوکول ہے. میں نے میری پوری گفتگو ہونے دے نا, پوری گفتگو ہونے دیں تاکہ وہ پوری بات آ جائے آپ کے سامنے آ جائے, تاکہ آپ کے واسطے سے یہ جو آپ کے بھولے والے صحافی ہیں جو ڈالرز بنا کے پی ٹی آئی کو گمراہ کر رہے ہیں, اور ان کی پوری خواہش ہے کہ خان صاحب کبھی باہر نہ نکلے تاکہ یہ ہمیشہ مظلومیت کا کارڈ کھیل کے تو ڈالرز کماتے رہے, چاہے وہ باہر کے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں چاہے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں ان کو پورا بتاؤں, میں پورا آپ کو نقشہ سمجھا سکتا ہوں. اگر آپ میرے پاس آئے ہوتے میں گوگل میپ سے آپ کو بتاتا یہ گیٹ ہے اور یہ دیکھیں ریئل ٹائم نقشہ گوروں نے مفت رکھ دیا ہوا ہے. پھر میں آپ کو ساری چکیاں بتاتا, میں اپنی چکی بھی آپ کو دکھاتا, خان صاحب کی وہ جو 6 چکیاں وہ بھی آپ کو بتاتا, اور میں آپ کو بتاتا کہ یہ چکیاں پہلے بھی ان چکیوں میں کون کون رہ کے گیا ہوا ہے. کوئی خان صاحب کے لیے الگ سے چکیاں نہیں انہوں نے بنوائی ہوئی ہیں, وہ چکیاں پہلے سے موجود ہیں, اور اس سے پہلے مختلف اوقات میں مختلف بڑے لوگ وہاں پہ رہے ہیں. ان کے میں نام اس لیے نہیں بتانا چاہ رہا کہ میں اگر بتاؤں گا تو پھر پن پوائنٹ وہ چکیاں پتہ چل جائیں گی اور سیکورٹی بریچ ہوگی, اور میں نہیں چاہتا خان صاحب کی سیکورٹی بریچ ہو کہ باہر سے کل کو کوئی طالبان میں سے کوئی حملہ کر دے جیل کے اوپر اور ان کو نقصان پہنچا کے تو مصیبت ہماری حکومت کے لیے اور عوام الناس کے لیے اور ہمارے لیے بن جائے, تو میں یہ کرنا نہیں چاہتا. تو ان کی جو چکی تھی وہ 6 چکیاں پرپینڈیکولر تھی ہماری ان 3 چکیوں کے, اور بیچ میں صرف ایک آلموسٹ 11 فٹ کی دیوار تھی. اوپر سے ہمارا بھی اوپن پورشن تھا, ان کا بھی اوپن پورشن تھا, اور ہماری خوش قسمتی تھی اس حوالے سے کہ وہ مشقتی جو ہے وہ جب کھانے کو تڑکا لگاتا تھا, اور تڑکے باقی لوگ بھی لگاتے ہیں, ان کا ذرا ایک زیادہ وہ بالکل ایک دیوار انوالو تھی, تو وہ اپنے مشقتی سے گفتگو بھی کیا کرتے تھے, اور بسا اوقات جب وہ غصے میں ہوتے تھے ان کی آواز بھی ہمیں سنائی دیتی تھی, اور عام نارمل حالت میں بھی جب وہ گفتگو کرتے تھے تو ان کی ظاہر بیس ہے ایسی تو آواز آ جاتی تھی. بیچ میں ایک دیوار ہے اور اوپر کوئی چھت تو نہیں ہے نا, اوپن ہے, ادھر سے ادھر بھی اوپن ہے, صرف سلاخیں لگی ہوئی ہیں. اور میرے دماغ میں بالکل نہیں تھا, ورنہ میں ڈیٹ وائز ان کی نا گفتگو بھی نوٹ کرتا, میرے دماغ میں نہیں تھا کہ میں باہر جا کے اس کو ذکر بھی کروں گا اگر یہ بھٹی صاحب مجھ سے نہ پوچھتے. میں نے تو بھی بہت ساری باتیں نہیں بتائی ہیں جو میرے علم میں, بلکہ میں آپ کو تفنن کے طور پہ بتاؤں, وہاں پہ ہیومن رائٹس والے سے مجھے ملنے کے لیے آئے تو مجھے انہوں نے کہا 6-7 کا وہ پینل تھا نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس, تو انہوں نے مجھے کہا جی آپ کو کوئی یہاں پہ مسئلہ ہے, تو میں نے ان کو عذرائے تفنن کہا کہ یہ جو ہمارے پڑوسی ہے نا وہ جب دیسی گھی کا تڑکا لگاتے ہیں تو خوشبو یہاں آتی ہے, تو ہم تو کھانا وہی کھاتے ہیں جو جیل کا ہے, تو یہ خوشبو والا کھانا جو ہے نا وہ ہمارا دل کبھی ہمارا بھی وہ لبھاتا ہے اس کی طرف. تو وہ کہنے لگے کہ اچھا یہ آپ ان کی بات کر رہے ہیں بڑوں کی, تو یہ پھر آپ کی شکایت نوٹ کر لیں. میں نے کہا شکایت نہیں, میں نے ایک آپ کو تفنن کے طور پہ بات کی ہے. تو یہ پورا جب واقعہ ہیومن رائٹس کے وفد سے بات کی, یہ ان کے ساتھ بھی یہ ڈسکس کیا, یہ پہلی دفعہ میڈیا پہ نہیں کر رہے ہیں, ریگولرلی آتے ہیں نا جی وہاں پہ, وہ توہین مذہب والے کیسز کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں اسپیسیفکلی, اور مجھ سے تو آلموسٹ کوئی ان کی 1.25 گھنٹے کی ملاقات ہوئی تھی. اور انہوں نے پھر پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اب آپ نے باہر نکل کے کیا کرنا ہے. میں نے کہا جی میں جب بھی باہر نکلا, یہ تو اللہ کو پتا ہے میں نے کب نکلنا ہے, باہر نکل کے جو سب سے بڑا کام میں نے کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ میں نے ان مظلومین کے حق میں آواز اٹھانی ہے کہ یہ ہمارے بچے یہاں پہ مظلوم قید کیے گئے, اور اللہ کا شکر ہے کہ میں نے آواز بلند کی ہے الحمدللہ. چلیں یہ جو آپ صحافیوں کی بات کریں گے جی, باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ لوگوں کا حوالہ بھی مختلف میں نے پروگراموں میں سنا بھی, کسی مجھے کہا کہ یہ سوال کرنا ہے, پوچھنا ہے علی بھائی سے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ بعض یوٹیوبر یا بعض جو باہر صحافی ہیں وہ اگر ملاقات یا کھانوں کی بات کرتے ہیں, حالانکہ کھانوں کی بات کبھی علیمہ آپ نے بھی نہیں بات نہیں کی, وہاں باہر آ کر شکایت نہیں کی, تو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ وہ اس موضوع کو یعنی کہ وہ کر رہے ہیں اپنے ویورشپ کے لیے, جس طرح یہ بتا رہے ہیں ایک بندے نے بات کی, سب نے اس کو لیا, کسی نے پوچھا کہ بھئی ثاقب بشیر تو نے چکی دیکھی ہوئی ہے, قرآن پہ حلف رکھنا, تو بتا ذرا تو نے چکی دیکھی ہے. چکی میں تو کوئی نہیں جا سکتا, چکی میں تو میرے ماں باپ نہیں مجھے ملنے کے لیے آ سکتے تھے, ٹھیک ہے, مجھے لے کے جایا جاتا تھا, سوائے ان کے کہ جن کو سزا ہوئی بھی تھی ان کے رشتہ دار, وہ بھی پوری لسٹ بنتی ہے. اور خان صاحب کو اگرچہ سزا ہوئی ہے لیکن ان کی سیکورٹی کے پیش نظر ان کی چکیوں تک کسی کو نہیں لایا جاتا تھا, ان کو لے کے جایا جاتا تھا. تو اتنی بڑی بڑی کیوں چھوڑتا ہے باہر بیٹھ کے, اس نے یار اللہ کو جان نہیں دینی, اس نے کہاں سے چکیاں دیکھ لی ہیں. ٹھیک ہے, پھر میں اس کو کہتا ہوں کہ میرے ساتھ بیٹھے, گوگل میپ سامنے رکھتے ہیں, یہ بتائے خان صاحب کی چکی کدھر ہے, میں اس کو راستہ بھی بتاؤں گا, اپنی چکی بھی بتاؤں گا, یہ بتائے ذرا. ایویں بیٹھ کے چھوڑ رہے ہیں اور اس کو بائی کر رہے ہیں باہر بیٹھے ہوئے یوٹیوبرز کا کام ہے مجھ سے پوچھ لینا جو فزیکلی دیکھ کے آئے ساری چیزیں, میں تو اندر سے ہو کے آیا ہوں. اور واللہ مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے یہ ایسی جگہ پہ رکھیں گے کہ جہاں مجھے خان صاحب کی آوازیں بھی آئیں گی, مجھے بالکل نہیں پتا تھا. یہ تو جب وہ آنا شروع ہوئی, اور یہ صرف میں گواہ نہیں ہوں, چلے میں آپ کی وساطت سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے فضل سے ہماری کوششوں سے ان بچوں کو باہر آنے دیں. میں ایٹ لیسٹ
25 से 30 बच्चे गवाह के तौर पे पेश करूंगा, क्योंकि मुझसे पहले वो जो 2 चक्कियां थी ना, उनमें 8-9 बच्चे एक चक्की में थे, 8-9 एक में थे, दरमियान में प्रोफेसर साहब अकेले थे। और मेरे जाने के बाद भी मैंने जब पूछा तो दोबारा से नए 8 लोग मेरी वाली चक्की में आ गए हैं और नए 8 लोग बिशप साहब वाली चक्की में आ गए हैं। तो ये 8 चौका 32 लोग हो गए तौहीन मजहब वाले। ये 32 के 32 लोग गवाही देंगे इंशाअल्लाह ताला कि मैं जो बात कर रहा हूं दुरुस्त है, और मुझसे पहले वालों को भी ये बात पता है। और प्रोफेसर साहब की तो सजा बिल्कुल करीब है, उस दिन से डर जाए कि जब इंशाल्लाह प्रोफेसर साहब आएंगे तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे साथ बैठ के तो बताएं। हम लोग जब ये बातें सारी सुनते थे और सारे तड़के हम जो है खुशबू के हद तक एंजॉय किया करते थे, तो सिर्फ मैं अकेला नहीं हूं, ये सब के सब बच्चे गवाही देंगे, और उनमें से अक्सर मेरे स्टूडेंट भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला उनको उस तकलीफ से निजात दे। तो ये मैं अकेला नहीं हूं, मुझे तो पता ही नहीं था मुझे वहां पे रखेंगे। और फिर उन्होंने कहा जी 295C कटवाई इसलिए, देखो एक बात पे खड़े हो कि ताकि इंजीनियर को अंदर लेके जाए, इसको गेम दिलवाएं और फिर इसको निकालेंगे। अल्लाह के बंदो, अल्लाह ना करे किसी के सर में गोली मारी जाए, 295C किसी के ऊपर कट जाए। ये तो मेरे स्टूडेंट से पूछो, मेरे माँ बाप से पूछो, मेरे बीवी बच्चों से पूछो कि हमने किस तकलीफ में ये वक्त गुजारा है। और अल्लाह ताला ने हमें जो है वो आप जैसे सहाफियों ने आवाज बुलंद की, और इसी तरीके से इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आवाज बुलंद हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह अपना मुकदमा हमने लड़ा, और इतनी मुश्किल से 2 दफा सेशन कोर्ट से हमारी बेल जो है वो रिजेक्ट हुई। और उसके बाद शुक्र है ये एक मजहबी जो कलदम जमात है इसको अंदर किया गया, वरना तो शायद अभी हाई कोर्ट भी जुर्रत ना दिखाती। तो ये मान ही देता इन लोगों को कि जो ये कह रहे हैं कि जी ये इसने सारा कुछ खुद बनवाया होता तो इस्लामी नजर आती कौंसिल मेरे हक में फतवा देती। वो तो आज तक मेरे खिलाफ सारे बोल रहे हैं, मेरे खिलाफ किस तरीके से उन्होंने महाज जो है वो खड़ा किया हुआ। तो अल्लाह से डर जाए इस किस्म की बात करते हुए एक मुसलमान के बारे में।